جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد. دیکھو بچوں، بات کیا چل رہی تھی؟ ضمائر کے بارے میں بات چل رہی تھی ہمارے پاس کہ ضمائر کیا ہوتی ہیں ہمارے پاس. ویسے تو تین ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کو پانچ جب ہم کھولتے ہیں تو پانچ بن جاتی ہیں. کیا چیز؟ ضمیر مرفوع، منصوب اور مجرور. اس کو آپ کھولتے ہو تو کیا بن جاتی ہے؟ مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل اور مجرور متصل. ٹھیک ہو گیا؟ سب سے آسان سمپل سی کیا تھی؟ ہم نے کہا تھا ضمیر مرفوع منفصل جو ہوتے ہوا، ہما، ہم 14 سیگے ہوتے ہیں. یہ ہو گیا. اس طرح ضمیر منصوب منفصل بھی بڑا سمپل ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ ایاک، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم گئے تھے کس کی طرف گئے تھے؟ ضمیر مجرور متصل کی طرف گئے تھے. ضمیر مجرور متصل ہم نے بچوں کیا بات کی؟ ضمیر مجرور متصل کیا ہوتی ہے کہ اگر، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا. ٹھیک ہے نا؟ کا، کما، کم، کی، کما، کننا. ٹھیک ہے نا؟ یہ نا وغیرہ جو تھی، اگر اس سے پہلے بچوں کیا آ رہا ہو؟ اگر اس سے پہلے اسم آ رہا ہو، اس سے پہلے کیا آ رہا ہو؟ اسم آ رہا ہو، تو یہ کیا بنتی ہیں؟ ضمیر مجرور متصل بن جاتی ہیں ایک بار. یا اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہو، تو حروف جارہ میں سے کوئی چیز آ جائے تب یہ کیا بن جاتی ہے؟ ضمیر مجرور متصل بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ بہی، بہما، بہم، بہا، بہما، بہنا، بکا، بکما، بکم، بکی، بکما، بکنہ، بی، بنا وغیرہ. وہ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ چیزیں جب آ جاتی ہیں تو یہ کیا بن جاتی ہیں؟ ضمیر. تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ اسم آ رہا ہے، تو پھر یہ کیا بنے گی؟ ضمیر مجرور متصل بنے گی. یا حرف جر آ رہا ہے تو ضمیر مجرور متصل بنے گی. اوکے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز کیا آتی ہے بچوں؟ آپ یہ دیکھتے ہو کہ اگر انہی ضمیروں سے پہلے اگر تین چیزوں میں سے کوئی چیز آ جائے تو یہ ضمیر منصوب متصل بن جایا کرتی ہیں. یہ ضمیریں کون کون سی چیزیں؟ کہ اگر اس سے پہلے فعل آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ضمیر منصوب متصل بن جائے گی. یہی ضمیریں ہو، ہوا، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یہ نا وغیرہ جو تھے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں سے تو یہ جو ہے نا یہ وہ بن جائیں گے ضمیر منصوب متصل بن جائیں گی. پہلے ضمیر مجرور متصل تھی تو پھر اگر فعل آ جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات کیا کہی تھی بچوں؟ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر اس سے پہلے کیا آ جائے؟ حروف مشبہ بالفعل آ جائیں. ان، ان، کن، لیت، لکن، لعل، اسم کے ناصب اور رافع خبر کے ساتھ، تو یہ حروف منصوب متصل بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ حروف مشبہ بالفعل آ جائے گا تو تب ہوگا. ٹھیک ہو گیا. نمبر 3 بچوں، اگر اس میں فعل بمعنی امر حاضر آ جائے، اس میں فعل بمعنی امر حاضر آ جائے، روید ابل علیکہ حی الحلوم دون کہا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس میں فعل جو ہوتا ہے نا امر حاضر بھی آتا ہے، فعل ماضی بھی آتا ہے نا، لیکن فعل ماضی والا نہیں، کیونکہ بھائی ہاتا، شتانہ، سرانہ جو ہے نا، یہ جو تھا نا وہ تو کیا ہوتے ہیں؟ بمعنی فعل ماضی کے آتے ہیں، وہ والے نہیں. روید ابل علیکہ حی الحلوم دون کہا، یہ جو ہے نا ان میں سے اسماء فعل بمعنی امر حاضر آ جائے تو یہ ضمیر منصوب متصل بنتی ہیں ترکیب کے اندر. اوکے. تو یہ بات بھی آسان ہو گئی بچوں. اب آتے ہیں استاد جی پھر ضمیر مرفوع متصل کا کیا کریں گے؟ اب آتے ہیں ضمیر مرفوع متصل. ضمیر مرفوع متصل میں ہم یوں پڑھ رہے تھے کہ میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے. اچھا. اور یہ باتیں جو ہے نا انشاءاللہ صحیح طریقے سے پڑھو تاکہ جو ہے نا کسی جگہ پہ بھی مار نہ کھاؤ کبھی بھی. ٹھیک ہے نا؟ ویسے ہی زارا با وہ میں کسی کو پڑھا تھا فرسٹ ایئر والوں کو، تو ان کو جب پڑھایا تو زارا با تو انہوں نے کہا استاد جی یہ سارا ٹائم مدرسہ میں یہ ذرا با ہی کیوں چلتا رہتا ہے؟ میں نے کہا کیا کریں، بس وہ ذرا با ہی والے کھاتے ہیں ہمارے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب مارا نہیں جاتا اچھا مدرسوں کے اندر. یہ نہ ہو کہ آپ کا استاد جی واقعی مار پیٹ. بہت کم قاری صاحبان جو ہیں ظالم قاری ہوتے ہیں، وہ اس قسم کے جو ہیں ہم وہ ظالم کہتے ہیں. وہ اس طرح ویسے مدارس میں نہیں ہوتی، پٹائی شٹائی نہیں ہوتی ہے. ذرا بو. ٹھیک ہے نا؟ اب آگے جی ذرا بت، یہ ماضی میں کر رہا ہوں. اچھا. ذرا بت، ذرا بتا، ضربنا. ٹھیک ہے نا؟ اب کیا آ گیا؟ اب وہ کہیں گے استاد جی ضربتا. اچھا جی ضربتما، ضربتم. پھر کیا آ گیا؟ ضربتی، ضربتما، ضربتنا. ٹھیک ہے نا؟ اور کیا آئے گا؟ ضربتو اور ضربنا. اوکے. اب دیکھو اس میں کیا ہوتا ہے بچوں، یہ بڑے غور سے میرے ساتھ چلنا. اچھا. اس میں سے جو ہے نا یہ میں نے ماضی کی گردان پڑھی ہے، اس میں میں مضارع کی گردان کروں گا تو ادھر سے بھی بہت سی چیزیں آ جائیں گی. دیکھو
ज़राबा में ना आपको कोई ज़मीर नजर नहीं आ रही है, इसके अंदर ज़मीर होती है, वो हुआ होती है जो छुपी हुई होती है इसके अंदर, ठीक है ना, हुआ है लेकिन वो नजर नहीं आ रही होती। कभी कभी क्या आता है इसमें ज़ाहिर आ जाता है, ज़राबा ज़ैदुन कहोगे तो इसमें ज़ाहिर आ जाएगा इसका फाइल, ठीक है ना। कभी क्या होता है वो ये जो ज़मीर हुआ थी ना ये क्या बन जाएगी, इसमें ज़ाहिर बन जाएगी, यानी ज़राबा ज़ैदुन कहोगे तो ये हुआ गोया कि क्या बन गया, ज़ैद बन गया है, ज़राबा ज़ैदुन जो है। और कभी क्या होगी उसमें से वो ज़मीर जो है ना उसमें से ये छुपी हुई होगी, तो हुआ छुपा हुआ है। अच्छा, ज़राबा में ना आपको ज़मीर साफ नजर आ रही है, इसमें कोई आपसे पूछना कौन सी ज़मीर है तो आपने कहना अलिफ ज़मीर है, हुमा ज़मीर ना कहना। अच्छा, ये बात साजा कह देते हैं कि जी इसमें ज़राबा में क्या है, हुमा ज़मीर है। ना 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 ना, सीधा साधा भाई जो आसान जो चीज नजर आ रही है बस वो बोलो, ताकि आपको कभी मसला ना पेश है। ज़राबा में क्या ज़मीर है, अलिफ ज़मीर है, ओके। ज़राबू में कौन सी ज़मीर है, वाव ज़मीर है, ओके। ज़राबत में बच्चों यहाँ पे भी चौथा सीगा है ना, चौथा सीगा, इसमें क्या है, हिया ज़मीर छुपी हुई है। अगर इसमें ज़राबत हिंदुन कहोगे तो वही ये हिया क्या हो जाएगा, वो इसमें ज़ाहिर की सूरत में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, हिया आ गया। ज़राबत में क्या है, हिया। अच्छा, ज़राबता में बच्चों कौन सी ज़मीर है, ये क्या है, छुपी ज़ाहिर है, अलिफ। ज़रबना में ये नून ज़मीर है, ओके, मेरे साथ साथ चलना, ज़रबना। अच्छा, ज़रबता में कौन सी ज़मीर है बच्चों, ता ज़मीर है। ज़रबतुमा में कौन सी ज़मीर है बच्चों, तुमा ज़मीर है। ज़रबतुम में कौन सी ज़मीर है, तुम, हम उर्दू में भी लफ्ज़ में, तुम क्या कर रहे हो, ज़रबतुम। ज़रबती में कौन सी ज़मीर है, ती ज़मीर है ज़रबती में। ज़रबतुमा में कौन सी ज़मीर है, तुमा ज़मीर है। ज़रबतुन्ना में तुन्ना ज़मीर है। ज़रबतु में तू ज़मीर है। और ज़रबना में ना ज़मीर है, ओके। बात समझ में आई है। तो बच्चों आपको क्या पता चला, ये पहला और चौथा सीगा जो है, पहला और चौथा, ज़ाराबा और ज़ाराबात, इसमें ज़मीर क्या होती है, छुपी हुई होती है। ज़ाराबा में हुआ है और ज़ाराबात में क्या है, हिया है। बाकी सब में ज़मीरें जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो ज़ाहिर होती हैं। कौन सी होती हैं, ज़ाहिर होती हैं। तो ज़ाहिर का नाम क्या रखते हैं बच्चों, बारिज़ रखते हैं, बारिज़, ज़मीरे बारिज़। इसका मतलब क्या होता है, बारिश का मतलब है नजर आने वाली। अच्छा, ज़मीर बारिज़ है, ये नजर आती है, जिसकी जिसको 3 नंबर का चश्मा भी लगा हुआ है ना, 3 नंबर का चश्मा भी लगा हुआ है तो उसको भी नजर आ रही है। अच्छा, ठीक है ना, 3 नंबर का चश्मा भी लगा हुआ है तो उसको भी क्या है, जमीर बारिश का क्या मतलब है, उसको जमीर नजर आ रही है, ये उसमें से, ठीक है ना। अलिफ वाओ ये ता ता, ये जो, ठीक है ना, ये ता नहीं है इसमें, ज़राबत में ता ना कहना, इसमें क्या थी, हिया जमीर थी, ठीक है ना। तो ज़रबता में ता है, ती में ती है, ये सारे ओके। तो उस्ताद जी ये जो पहली और चौथी जो जमीर थी इसको कहते हैं मुस्ततर, या मुस्ततिर भी कह सकते हो, मुस्ततर। इस्ततरा यस्ततिरु सितारन फाहु मुस्ततरुन, इस्तिफाल है ना, बाबे इस्ततरा, बाबे इस्तिफाल है, मुस्ततरा यस्ततिरु इस्तितारन फाहुआ मुस्ततिरुन, मुस मुस्ततिरुन जो है ना, अच्छा जी, बल्कि ये बाब इस्तिफाल नहीं है, बाब इफ्तियाल है। अच्छा, बाब इफ्तियाल है। इस्ततरा या सतरा, सतरा मादा से। अच्छा, देखो मैं भी गड़बड़ कर गया था, बाब इस्तिफाल ना कहो, बाब इफ्तियाल है। अच्छा, सीन तारा, मुस्तफिलुन, ठीक है, मुस्ततिर चाहिए, मुस्ततिरुन। तो इस मुस्ततिरुन इसमें फाइल है, मुक्तसिबुन, ठीक है ना, मुक्तसिबुन या मुक्तसबुन। तो मुस्ततिरुन या मुस्ततरुन दोनों पढ़े जा सकते हैं, इसमें छुपी हुई या छुपाई गई, ठीक है। तो बात समझ गए, इस्तितार, इस्ततरा यस्ततिरु इस्तितारन फहुवा मुस्ततिरुन, उस्ततिरा युस्ततिरु इस्तितारन फज़ाक मुस्ततरुन, ओके। तो ये मुस्ततिर है। तो ये ज़मीरें क्या हैं, ये 6x6 वाला बंदा भी है ना, 6 वाला 6x6 भी, उसको भी जमीर नजर नहीं आ रही है। अच्छा, ज़ाराबा में कहाँ है जमीर, छुपी हुई है, इसके अंदर है, वो भाई किधर है, इसको खरीदो, इसमें से निकल आएगी। ज़राबत में क्या है, हिया जमीर है, उसके नीचे खोद खरीदोगे तो उसमें से निकल आएगी कहीं पर, लेकिन नजर नहीं आ रही है, तो इसको कहते हैं मुस्ततर या मुस्ततिर। और बारिश के अंदर क्या, तो माजी के बच्चों 2 सीगों में जमीर क्या होती है, जमीर मुस्ततर होती है। और जो है ना 12 सीगों में जमीर क्या होती है, बारिज होती है। वो बात समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है, बारिज होती है और मुस्ततर, ओके। बात समझ गए हो, नहीं समझ आई, इतनी बात समझ गए हो, अगली बात समझाऊं फिर, अगली बात समझाऊं, बड़े काम की बात है बच्चों। इससे ये पता चला कि जब भी ज़मीर बारिज़ आ रही होगी, जब भी ज़मीर बारिज़ आ रही होगी, वो क्या बन रही होगी, वो फेल का फाइल बन रही होगी। नहीं समझ आई बात की, वो तरकीब में क्या बनेगी, फेल के लिए फाइल बनेगी। नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। जब ज़मीर बारिज़ आएगी ना, जब भी ज़मीर बारिज़ आ रही होगी वो क्या बन रही होगी, सीधा सीधा आंखें बंद करके क्या कहना है आपने, कहना है ज़ारा बा। कोई आपसे पूछे ना कि भाई तरकीब करो इसकी, ज़ारा बा, आप कहेंगे उस्ताद जी ज़ारा बा फेल, अलिफ जमीर उसके लिए फाइल है,
फाइल क्यों बन रहा है? चाहिए आपने कहा था कि ज़मीर बारिश जब भी आएगी तो वो तरकीब में क्या बनेगी, वो फाइल बनेगी। नहीं समझ आई बात की। ज़मीर मरफू मुत्तसिल वो क्या बनेगी, तरकीब में क्या बनेगी, वो फाइल बनेगी। नहीं समझ आई बात की। नहीं समझ आई है। ये क्या आ गया जरा, जराबू में क्या आएगा? आप कहोगे जराबा फेल, वाओ ज़मीर इसके लिए फाइल। अच्छा जराबत में ना कहना, अच्छा जराबा में ना कहना, अभी मैं उसका कुछ नहीं कह रहा हूँ। अच्छा मैं सिर्फ ज़मीर बारिश की बातें कर रहा हूँ। जराबता में क्या आएगा, जराबत में फेल और अलिफ ज़मीर उसका फाइल। जरबता में जराबा फेल है और ता ज़मीर उसके लिए क्या आ जाएगा, ठीक है ना, तो फाइल। ठीक है ना, इसको हम तो गोया इनको हम क्या कह लेते हैं, इसको हम जब ये ज़मीर बारिश आती है तो हम कहते हैं फेल ब फाइल। क्या कहते हैं, फेल ब फाइल का लफ्ज बोल देते हैं। अच्छा क्या बोल देते हैं, फेल ब फाइल, फेल के साथ फाइल मिला हुआ है। एक पैकेज के अंदर क्या आ गई, दो चीजें आ गई। ठीक है ना, एक टिकट में दो मजे, फेल ब फाइल। समझ आ गई है बात को, समझ आ गई है बात की, नहीं समझ आई है? इसलिए इसको फेल ब फाइल कहते हैं, एक टिकट दो मजे। इसलिए आप ये नहीं कहोगे जारा बा फेल अलिफ जमीर फाइल, हम सीधा साधा क्या कहते हैं, हम कहते हैं फेल ब फाइल, जारा बा फेल ब फाइल। नहीं समझ आई बात की? तो बच्चों अब ये चौथी, पहली और चौथी सीखी है, पहला और चौथा आ गया। मसला ये है, पहला और चौथा। ठीक है ना, पहला और चौथा समझ गए हो? अब पहला और चौथा रह गया। अब ये इसको हम देखेंगे, लेकिन अभी हम पहले मुजारे पे जाते हैं ताकि काम बड़ा आसान हो जाए जरा। अब आप कहेंगे उस्ताद जी मुजारे पे जाएं, मुजारे की गर्दानों पे चले जाते हैं। चलो जी उस्ताद जी, यजरिबू, यजरिबू। अब इसको लिखना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, यजरिबान है, यजरिबूना, तजरिबू। लिखना जरूरी है, तजरिबान है, यजरिबना। ठीक है ना, तजरिबू, तजरिबान है, तजरिबूना, तजरिबीना, तजरिबना। हाँ गड़बड़ कर गया, तदरीबना हो भाई, किधर चला गया तदरीबना। अच्छा जी, अब आ गया तदरीबू और नादिब। अच्छा जी देखो बच्चों, अब वही वाली बात, बड़ा आसान खाता है। अच्छा मैंने इसलिए बड़ा जोर दो दे के आपको क्या करता था, 1 4 7 13 14, 1 4 7 13 14। मुजारे के अंदर, मुजारे और मुजारे से जितनी गर्दानें बनेगी ना, मुजारे से अमर भी बनता है, सारे बनते हैं ना, मुजारे से ही सब कुछ बनता था ना। फिर मुजारे और मुजारे से बनने वाली सारी जमीरें जितनी भी हैं, वो फिर गर्दानें जो आएंगी। ठीक है, तो यजरिबू तजरिबू अजरिबू नजरिबू, ये सारे आ रहे होंगे। 1 4 7 13 14। जो इन सब में ना आपको कोई जमीर नजर नहीं आएगी। यजरिबू में जमीर जमीर आपको नजर नहीं आ रही, इसमें क्या है, हुआ जमीर छुपी हुई है। हाँ उसमें छुपी हुई है, हाँ जी, तदरीबों में हिया जमीर छुपी हुई है। अच्छा जी, ये तदरीबु सातवां जो है, इसमें क्या है, इसमें अंता जमीर छुपी हुई है। सातवां क्या है, हाजिर का सीगा है, इसमें अंता जमीर है। ओके। अच्छा 1 4 7 13 14 में क्या है, अना जमीर छुपी हुई है। और नदरिबू में क्या है, नहनु जमीर छुपी हुई है। 1 4 7 13 14 याद रखना। अच्छा 1 4 7 13 14 तो अच्छा, यदरिबू में हुआ, तदरिबू में हिया, तदरिबू के अंदर अंता, अदरिबू में अना और नदरिबू में नहनु जमीर छुपी हुई है। ओके, इनको बच्चों छोड़ दो, इनको क्या करो, 14 सीगों में से 5 को इलादा कर दो, बाकी कितने रह गए बच्चों, 9 जमीरें रह गई हैं। कितनी रह गई, 9 रह गए।
9 رہ گئے ہیں. اچھا یضربان ہے, اس میں الف ضمیر نظر آ رہی ہے آپ کو, الف مضارع کے اندر الف. یضربون میں واو ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے, اوکے نظر آ رہی ہے نا, ٹھیک ہے نا. اچھا تدریبان میں الف ضمیر نظر آ رہی ہے آپ کو. یضربنا چھٹا سیگا ہے, یضربنا میں نون ضمیر ہے اس کے اندر. اچھا اس میں کیا ہے, یہ نون ضمیر ہے. چھٹے سیگا کون سا ہے, یضربنا کے اندر کیا آئے گی, نون ضمیر آئے گی. اچھا جی استاد جی, پھر تدریبان کے اندر الف ضمیر آ گئی. اچھا جی اچھا تدریبان, تدریبونا میں واو ضمیر آ گئی ہے. تدریبینا میں یا ضمیر آ گئی ہے. یہ جو 10واں سیگا آتا ہے نا بچوں, 10واں سیگا واحد منصادر, اس میں کون سی ضمیر آتی ہے, یا ضمیر آتی ہے. اچھا نظر آ رہی ہے تدریبینا, نظر آ رہی ہے نا. تدریبان میں الف. اچھا تدریبنا میں پھر 12واں سیگا میں نون آ گیا. نہیں سمجھ آئی بات کی. تو 9 سیگوں میں ہمیں ضمیریں نظر آ رہی ہیں. یضربان میں الف آ رہی تھی 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 میں ہمیں ضمیریں نظر آ رہی ہیں. کبھی الف ہے, کبھی واو ہے, کبھی یا ہے, کبھی نون ہے. اوکے وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو کتنے ہو گئے, 5 سیگوں کے اندر بچوں ضمیر نظر نہیں آ رہی تھی. 9 سیگوں میں ضمیر نظر آ رہی ہے. اس لیے مضارع کے 5 سیگوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے اور 9 سیگوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے. نہیں سمجھ آئی, ضمیر بارز ہوتی ہے. تو 5 سیگوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے اور 9 سیگوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے. 5 سیگوں میں مستتر. تو پھر بچوں یہاں پہ وہی کام آ گیا. جو استاد جی جو بارز آئے گی تو وہ کیا بنے گا, وہ فعل بفاعل بن جائے گا. وہی جو ضمیر بارز ہوگی وہ فاعل بن جائے گی اس کا. نہیں سمجھ آئی بات کی, وہ کیا بنے گی, ترکیب میں فاعل بنے گی. ترکیب میں کیا بنے گی, فاعل بنے گی. نہیں سمجھ آئی بات کی, تو کیا ہوگی, فاعل بنے گی. ٹھیک ہو گیا. ترکیب میں کیا بنے گی, فاعل بنے گی. وائس اوکے کہ نو کے, ٹھیک ہے جی. تو یہ آ گیا. اب نہیں بات سمجھ میں آئی, سمجھ آ گئی ہے. اب بچوں اب کام آگے شروع ہوگا جو بڑے مزے کے کام ہے. وہ کام یہ ہے کہ دیکھو بچوں, ماضی کے اندر کا تو کیا تھا, 1 اور 4 جو تھا, 1 اور 4 جو آ رہا تھا, ٹھیک ہے نا, 1 اور 4 آ رہا تھا, ضربا اور ضربت. اور مضارع میں یضربو اور تضربو جو ہے یہ آ گیا اس میں سے, ٹھیک ہے نا, 1 اور 4 جو ہے اس میں سے آ گیا. اچھا لیکن بچوں اس میں نا 7واں سیگا 7 13 14 یہ ایک نئی مصیبت ہے. 7 13 14 7 13 14 جو ہے یہ کوئی ایک مصیبت آ رہی ہے. لیکن یہ کیا ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, بڑا آسان کام ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم کیا کرتے ہیں, مستتر کی نا آگے 2 قسمیں بناتے ہیں. مستتر کی ہم کیا کرتے ہیں بچوں, 2 قسمیں بناتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں جائز الاستتار کہتے ہیں, اور ایک کو کہتے ہیں واجب الاستتار. جائز الاستتار, مستتر جو ضمیریں ہوتی ہیں نا اس کی آگے 2 قسمیں ہوتی ہیں. اچھا مستتر کی بھی آگے 2 قسمیں ہو سکتی ہیں, جائز الاستتار, جائز الاستتار, اور ایک ہوتا ہے واجب الاستتار. ٹھیک ہے نا, جائز الاستتار اور دوسری کیا ہوتی ہے بچوں, واجب الاستتار ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو, یہ بات بڑے غور سے سننا. جائز الاستتار کا مطلب ہے کہ جس کے لیے جائز ہے کہ وہ کبھی کبھار کیا ہو سکتی ہے, چھپ سکتی ہے, اور کبھی کبھار کیا ہو سکتی ہے, وہ ظاہر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, کبھی کبھار چھپ سکتی ہے اور کبھی کبھار کیا ہو سکتی ہے, ظاہر ہو سکتی ہے. جائز الاستتار کا کیا مطلب ہے, ٹھیک ہے نا, کہ جس جو کیا ہوتی ہے کبھی کبھار جائز ہے اس کے لیے. ستارہ کا کیا مطلب ہے, اس کے لیے چھپنا کیا ہے, جائز ہے. ٹھیک ہے نا, تو کبھی چھپ جائے, کبھی کیا ہو جائے, ظاہر ہو جائے وہ ضمیر جو ہے. اور واجب الاستتار کا مطلب ہے کہ اس کے لیے ہمیشہ ہی چھپنا کیا ہے, واجب ہے, وہ کبھی بھی ظاہر نہیں ہوگی. واجب الاستتار کا کیا مطلب ہے, تو بچوں ماضی کے اندر جو آیا تھا, اب دیکھو ذرا, ماضی کے اندر جو آیا تھا, ضربہ آیا تھا اور ضربت, 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 اس کے اندر جو یہ ہوا تھی نا, ہوا, اور اس کے اندر جو ہیا تھی, ماضی کے دونوں سیغے جو 1 اور 4 میں جو آئی تھی, یہ دونوں ضمیریں جو ہے نا, ہوا اور ہیا, ان کو ہم جائز الاستتار کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں, جائز الاستتار کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں, جائز الاستتار.
کیا مطلب ہے؟ ان کا چھپنا بھی جائز ہے اور ان کا ظاہر ہونا بھی جائز ہے. لیکن بچوں جب یہ ظاہر ہوں گی نا تو یہ ہوا کے ذریعے سے ظاہر نہیں ہوں گی, وہ اس میں ظاہر آ جائے گا. ٹھیک ہے نا, مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں ضرب زید, ضرب زید, ضرب زید, تو یہ کیا آ جائے گا؟ اب یہ کیا ہے؟ اب اس میں کوئی ضمیر نہیں ہے بچوں. آپ کہیں گے استاد جی ضربہ میں ضمیر کیوں نہیں ہے؟ میں کہوں گا بچوں وہ ضمیر جو ہوا تھی نا وہ کیا تھا؟ وہ پہلے جن تھا, جن جن. ٹھیک ہے نا, تو اب وہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ اب اس میں سے آ گیا, ظاہر ہو کے آ گیا, انسانی شکل میں آ گیا. تو زیدن, ضربہ زیدن. ٹھیک ہے نا, وہ چھپا ہوا تھا لیکن اب کیا ہو گیا؟ ظاہر ہو کے آ گیا. تو اب ہوا نہیں ہے ضربہ ہوا زیدن, ضربہ. تو یہ کیا آ گئی؟ تو کبھی کیا ہوتی ہے جو جائز استار کا کیا مطلب ہے؟ اچھا ایسی ضربت ہے, ضربت ہندن کر دو. اب وہ ہیا جو تھی نا, جو چھپی ہوئی وہ تھی, ٹھیک ہے نا, وہ کیا ہو گئی ہے؟ ظاہر ہو کے آ گئی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو گویا جائز اسٹار کا کیا مطلب ہوتا ہے بچوں؟ جو کبھی چھپتی ہے اور کبھی چھپتی ہے. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ جو کبھی چھپتی ہے اور کبھی کیا ہوتی ہے؟ چھپتی ہے. چھپنا سمجھتے ہو نا, پبلش ہو گیا, نظر سامنے آ گیا. سمجھ نہیں آئی بات کی؟ تو ماضی کے دونوں سیگوں کے اندر 1 اور 4 کے اندر کیا آ گیا؟ چھپنے اور چھپنے کے اندر سے, اس میں سے. اچھا سمجھ گئے؟ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ تو ماضی کے دونوں سیگوں کے اندر جو تھی, جو 1 اور 4 جو آیا تھا وہ جائز ستار تھی. ٹھیک ہے نا, اجرا میں میں نے کروایا تھا نا, یہ بات اجرا میں کروائی تھی. یہ استاد جی کو دعائیں دو, جو ہے نا یقین کریں مجھے ایسی کئی کسی جگہ پہ ضمائر کی ایسی بحث کہیں نہیں ملی جو مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم استاد جی جو ہے نا, وہ جو ہے نا استاد جی نے جو کمال کیا ہے نا, بہت اس میں سے یہ کمال ہے بالکل. جو ہے نا ایسے ضمیروں کی ایسی سمجھ آتی ہے نا بندے کو. میرا کوئی اس میں وہ نہیں ہے, یہ استاد جی کی ساری برکات ہیں. اچھا استاد جی نے جو لکھا ہے, ہم تو کیا کرتے ہیں, ہم تو وہ ہیں, وہ کہتے ہیں نا جو ہوتا ہے بھانڈ, ہوتا ہے نا بھانڈ, جو کیا کرتا ہے جا کے وہ آ کے اس کو پھیلا دیتا ہے کسی چیز کو. تو ہماری تو مثال وہ ہے, ہم کیا کر رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے جی, تو ذرا بات سمجھ گئے ہو. اچھا اب مظاہرے میں ہو بچو, مظاہرے میں نا یدربو, تدربو, میں ان کو علادہ لکھوں گا آگے 7 13 14 کو, تدربو, ادربو اور ندربو. بچوں یہ بات یاد رکھنا کہ مظاہرے کے بھی 1 اور 4 میں جو ضمیر ہے نا, وہ کیا ہے؟ جائز الاستتار والی ضمیر ہے. ہوا اور ہوا ہیا. ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ جائز الاستتار والی ضمیریں ہیں. یدربو زیدن, تدربو ہندن, یہ آپ کہہ سکتے ہو. ٹھیک ہے نا, اور کبھی جو ہے نا ان کا ضمیر کیا ہوگی؟ کبھی ظاہر ہوگی, کبھی ظاہر نہیں ہوگی. تو مظاہرے کے اندر 1 اور 4 میں جو ضمیر ہے وہ جائز الاستتار ہے, لیکن 7 13 14 میں واجب الاستتار ہے. کیا مطلب ہے واجب الاستتار کا؟ کیا مطلب ہے کہ ہمیشہ ان کی ضمیر کیا رہے گی؟ ہمیشہ چھپی رہے گی. اس کے بعد اس میں ظاہر جو ہے نا, اس میں ظاہر کبھی نہیں آئے گا. میں یہ نہیں کہوں گا تدربو, مطلب میں اگر زید کو کہنا چاہتا ہوں کہ تو مارتا ہے تو میں اس کو کہوں گا تدربو. میں یہ نہیں کہوں گا تدربو انتا زیدن, نہ ایسا نہیں کہیں گے. آپ سامنے والے کا بھی تو نام نہیں لیتے ہو نا, تم نے ایسا کیا ہے, تم نے ایسا کیا ہے. میں کہوں تم زید نے ایسا کیا, آپ کہیں گے او خدا کے بندے میں زید ہی ہوں, مجھے ایک بات کر رہے ہو. میں کہوں گا تم نے ایسا کیا. تو حاضر کے لیے آپ کبھی اس کا نام نہیں لے کے وہ کرتے ہو آپ اس کو. ہاں اس کو صرف ایک دفعہ بتانے کے لیے وہ ایک علادہ ہوتا ہے, لیکن ویسے جب ہم میرے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا, میں کہا تم نے ایسا کیا بھائی. ٹھیک ہے نا, ہاں ایسے ہی انا ازریبو میں انا ہے. ٹھیک ہے نا, ازریبو کا مطلب ہے میں نے مارا. تو آپ یہ نہیں کہتے انا ادریبو, میں نے مارا جی, انا فلاں جو ہے نا, اب یہ نہیں کہتے ہو اس میں سے ادریبو, بس میں نے مارا, میں مارتا ہوں بھائی, میں مارتا ہوں, میں کرتا ہوں یہ کام. آپ کو میں بکلے میں خود, جیسے ہم کہتے ہیں نا بکلے میں خود جو ہے لکھنے اس میں سے وہ لکھ رہا ہوتا ہے, میں بذات خود. ٹھیک ہے نا, تو آپ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے. بس ادریبو کا کیا مطلب ہے؟ انا, اس میں ضمیر ہمیشہ چھپی ہوئی رہے گی. اور ندریبو میں کیا, نحن ضمیر ہمیشہ چھپی ہوئی ہوگی. بات نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ ٹھیک ہے, تو ان میں ضمیر کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ واجب الاستتار ہوتی ہے. ان میں کیا ہوتی ہے؟ واجب. تاکید کے لیے لا سکتے ہیں, وہ تاکید کا مسئلہ اور ہوتا ہے بچوں, تاکید کا مسئلہ اور ہوتا ہے. تاکید کے لیے کبھی کبھار وہ جو ہوتا ہے نا وہ اور وہ ہوتا ہے.
لیکن ویسے عام طور پہ کیا ہے، ادریبو انا کے اندر کیا ہے، نظریبو کے اندر ضمیر ہمیشہ واجب الاستتار ہوگی. تو بچوں ایک بات اور سمجھ میں آ گئی. کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ کہ 7 13 14 مضارع اور مضارع سے بننے والی گردانوں کے اندر ہمیں ان کا فائل کیا ہوگا. تدریبو میں ہمیشہ فائل کیا ہوگا، انتا فائل ہوگا. ادریبو میں ہمیشہ فائل کیا ہوگا، انا ہوگا. ندریبو میں ہمیشہ فائل کیا ہوگا، نحنو ہوگا. نہیں سمجھ آئی؟ تو مضارع کے اندر 7 13 14 کے اندر فائل کوئی آپ سے کہے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے کہنا ہے استاد جی تدریبو 7واں سیکھا ہے، انتا ضمیر اس کا فائل ہے. اچھا جی اضربو انا ضمیر اس کے لیے کیا ہے، فائل ہے. اور نضربو نحنو ضمیر اس کے لیے کیا ہے، فائل ہے. وہ ادھر بھی آپ یہی کہہ دیتے ہو، فیل با فائل، فیل با فائل، فیل با فائل کہتے ہو نا، ادھر بھی آپ فیل با فائل کہہ دیتے ہو. ادھر جو ہے لا چکے ہیں. اچھا جی چلو جی بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر باقی کل کریں گے. ٹھیک ہے نا، چلو جی.